بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں کلیم کیسرانی۔ ناظرین، امریکہ سے تعلق رکھنے والی سسٹر امینہ جناح کے اسلام لانے کی ایمان افروز کہانی خود ان کی زبانی سنیے۔ وہ کہتی ہے، میں جنوری 1945 میں امریکہ کی ریاست لاس اینجلس کے علاقے ویسٹ میں پیدا ہوئی۔ میرے والدین عیسائی تھے۔ میری تعلیم ختم ہوتے ہی میری شادی ہو گئی اور اس کے ساتھ ہی ماڈلنگ کے پیشے سے منسلک ہو گئی۔ خدا نے مجھے اچھی شخصیت عطا کی تھی اور میں خوب محنت کرتی تھی۔ پیسے کی ریل پیل ہو گئی۔ بہترین گاڑیاں، غرض آسائش کا ہر سامان میسر تھا۔ بعض اوقات محض جوتے خریدنے کے لیے میں ہوائی سفر کر کے دوسرے شہر جاتی تھی۔ اس دوران میں ایک بیٹے کی ماں بھی بن گئی۔ مگر سچی بات یہ ہے کہ ہر طرح کے آرام و راحت کے باوجود دل مطمئن نہ تھا۔ زندگی میں کوئی زبردست خلا محسوس ہوتا تھا۔ میں نے ماڈلنگ کا پیشہ چھوڑا، مزید تعلیم کے لیے یونیورسٹی میں داخلہ لے لیا۔ خوش قسمتی ہی کہیے کہ مجھے جس کلاس میں داخلہ ملا اس میں خاصے مسلمان تھے اور مجھے مسلمانوں سے سخت نفرت تھی۔ میرے خیال میں اسلام وحشت اور جہالت کا مذہب تھا اور مسلمان غیر مہذب، عیاش، عورتوں پر ظلم کرنے والے اور اپنے مخالفوں کو زندہ جلا دینے والے لوگ تھے۔ میں نے اپنے آپ کو سمجھایا کہ میں ایک مشنری ہوں۔ کیا عجب کہ خدا نے مجھے ان کافروں کی اصلاح کے لیے یہاں بھیجا ہو، اس لیے مجھے پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ چنانچہ میں نے صورتحال کا جائزہ لینا شروع کیا تو حیرت میں مبتلا رہ گئی کہ مسلمان طالب علموں کا رویہ امریکی نوجوانوں سے بالکل مختلف تھا۔ وہ شائستہ، مہذب اور باوقار تھے۔ میں تبلیغی جذبے کے تحت ان سے بات کرتی، ان کے سامنے اپنے مذہب کی خوبیاں بیان کرتی تو وہ بڑے وقار اور احترام سے ملتے اور بحث میں الجھنے کے بجائے مسکرا کر خاموش ہو جاتے۔ میں نے اپنی کوششوں کو یوں بیکار جاتے دیکھا تو سوچا کہ اسلام کا مطالعہ کرنا چاہیے تاکہ اسلام کے نقائص اور معاذ اللہ عیب ڈھونڈ کر اسے مسلمان طالب علموں کو تنگ کر سکوں۔ چنانچہ اس مقصد کی خاطر میں نے سب سے پہلے قرآن مجید کا انگریزی ترجمہ پڑھنا شروع کیا، اور میری حیرت کی انتہا نہ رہی کہ یہ کتاب دل کے ساتھ ساتھ دماغ کو بھی اپیل کرتی ہے۔ میرے ذہن میں کئی ایسے سوالات تھے جن کا جواب مجھے کہیں میسر نہیں تھا، مگر قرآن پڑھا تو ان سارے سوالوں کے ایسے جواب مل گئے جو عقل و شعور کے عین مطابق تھے۔ مزید اطمینان کے لیے تاریخ اسلام کا مطالعہ کیا تو اندازہ ہوا کہ میں اب تک اندھیروں میں بھٹک رہی تھی۔ اسلام اور مسلمانوں کے بارے میں میرا نقطہ نظر بالکل جہالت پر مبنی تھا۔ میں نے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی تعلیمات کا مطالعہ کیا تو یہ دیکھ کر مجھے خوشگوار حیرت ہوئی کہ امریکی دانشوروں کے پروپیگنڈے کے بالکل برعکس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بنی نوع انسان کے عظیم محسن اور سچے خیر خواہ ہیں۔ خصوصاً انہوں نے عورت کو جو مقام و مرتبہ عطا فرمایا اس کی پہلے یا بعد میں کوئی مثال نہیں ملتی۔ میں طبعاً بہت شرمیلی ہوں اور خاوند کے سوا کسی مرد سے بے تکلفی پسند نہیں کرتی۔ چنانچہ جب میں نے پڑھا کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی بے حد حیادار تھے اور خصوصاً عورتوں کے لیے عفت و پاکیزگی اور حیا کی تاکید کرتے ہیں تو میں بہت متاثر ہوئی۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کے بارے میں آپ کا یہ فرمان کہ جنت ماں کے قدموں میں ہے پڑھا تو میں جھوم اٹھی۔ قرآن اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے میں مطمئن ہو گئی اور میں نے اسلام قبول کرنے کا فیصلہ کیا تو 21 مئی 1977 کو اسلام قبول کر لیا۔ میرے قبول اسلام پر پورے خاندان پر گویا بجلی گر پڑی۔ ہمارے میاں بیوی کے تعلقات واقعی مثالی تھے اور میرا شوہر مجھ سے ٹوٹ کر محبت کرتا تھا، مگر میرے قبول اسلام کا سن کر اسے غیر معمولی صدمہ ہوا۔ اس نے مجھ سے علیحدگی اختیار کر لی۔ میرے والد بھی مجھ سے گہری محبت کرتے تھے، مگر اس خبر سے وہ بے حد ناراض ہوئے اور گن لے کر مجھے قتل کرنے آ گئے، مگر اللہ کا شکر ہے کہ میں بچ گئی۔ مجھے پاگل سمجھ کر میرے علاج کروائے گئے۔
مجھے ملازمت سے نکال دیا گیا۔ میں بہت گھبرائی اور بے اختیار رب جلیل کے حضور سر بسجود ہو گئی اور گڑ گڑا کر خوب دعائیں کیں۔ اللہ کریم نے میری دعائیں قبول فرمائیں اور دوسرے ہی روز مجھے اچھی ملازمت مل گئی۔ میرے دماغی معذور بیٹے کا اللہ کے فضل سے کامیاب آپریشن ہوا اور میری جان میں جان آئی، لیکن افسوس ابھی آزمائشوں کا سلسلہ ختم نہ ہوا تھا۔ دنیا کے سب سے بڑے جمہوری ملک کی آزاد عدالت نے یہ فیصلہ کیا کہ اگر بچوں کو اپنے پاس رکھنا چاہتی ہو تو اسلام سے دستبردار ہونا پڑے گا۔ عدالت کا یہ فیصلہ میرے دل و دماغ پر بجلی بن کر گرا، مگر اللہ کا شکر ہے کہ اس کی رحمت نے مجھے تھام لیا اور میں نے دو ٹوک انداز میں عدالت کو کہہ دیا کہ میں بچوں سے جدائی گوارہ کر لوں گی مگر اسلام نہیں چھوڑ سکتی۔ چنانچہ بچی اور بچہ دونوں باپ کی تحویل میں دے دیے گئے۔ میں نے ایک مراکشی مسلمان سے شادی کی، لیکن بدقسمتی سے اس نے مجھے طلاق دے دی اور میرے پیسے بھی ہضم کر گیا، لیکن الحمدللہ اس سے میرا ایک بیٹا ہے جس کا نام محمد رکھا، اور وہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک اور سہارا ہے۔ میں نے قرآن و حدیث کا مطالعہ کیا اور تبلیغ اسلام شروع کر دی۔ اب تک میرے ذریعے سے تقریباً 600 امریکی خواتین دائرہ اسلام میں داخل ہو چکی ہیں۔ آخر میں یہ خوش کن خبر بھی سناتی جاؤں کہ میرا وہ خاندان جس نے میرا مکمل سوشل بائیکاٹ کر دیا تھا، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اس کے بیشتر افراد اسلام قبول کر چکے ہیں۔ میرے والد جو مجھے قتل کرنے کے درپے تھے مسلمان ہو چکے ہیں، اور والدہ، ستیلے والد، دادی، دادا اور خاندان کے کئی دیگر افراد بھی حلقہ بگوش اسلام ہو چکے ہیں۔ حتیٰ کہ میرا وہ بیٹا جو اپنے باپ کے پاس رہتا تھا ایک روز میرے پاس آیا اور کہنے لگا، ممی اگر میں اپنا نام تبدیل کر کے فاروق رکھ لوں تو آپ کے نزدیک کیسا رہے گا؟ میں پہلے حیرت اور پھر مسرت کے بے پناہ احساس سے سرشار ہو گئی۔ میں نے اسے گلے سے لگا لیا، پیار کیا اور اسلام کی دعوت پیش کی تو اس نے فوراً ہی کلمہ پڑھ لیا۔ فاروق اب بھی باپ کی تحویل میں ہے، مگر اللہ کا شکر ہے کہ وہ پکا مسلمان ہے۔ سبحان اللہ ناظرین، یہ تھی ایک نو مسلم امریکی خاتون کی کہانی جو ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کی۔ نئے دوستوں سے ہماری گزارش ہے کہ وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔